اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب اس بچے کو لو، اس کی ماں کو بھی ساتھ لے لو اور ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں سبزہ نہ اگتا، وادی بے آب و گیا میں میرے پاکیزہ گھر کے پاس ان کو چھوڑ کے آؤ۔ اور یہ وادی بے آب و گیا تھی، انسان کیا جانور بھی نہیں پائے جاتے تھے، جانور اور انسان وہاں پائے جاتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، روئیدگی ہوتی ہے، جہاں سبزہ ہوتا ہے، یہاں کوئی سبزہ نہیں تھا، حتیٰ کہ حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے تھے، چونکہ ایک بوند پانی کی اس خطے میں، اس پوری بے آب و گیا وادی میں نہیں تھی۔ اور یہ پہاڑ جیسے آسمان سے فولاد پگھلا کے ڈال دیے گئے ہوں۔ سحری کا وقت ہوا تو جناب ابراہیم اللہ کے حضور دعائیں مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں اس وادی بے آب و گیا میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے پاکیزہ گھر کی قربت میں۔ ہاں، اس وادی کا جو جمال ہے، اس وادی کا جو شرف ہے، اس وادی کا جو اعزاز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وادی تیرے گھر کی ہمسائیگی میں بسی ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی نسل کے لیے دعا کرتا ہوں یہ نماز کو قائم کرنے والی ہو۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل ان کی جانب پھیر دے، دل راغب ہو جائے ان کی طرف، کھچے چلے آئیں ان کی طرف۔ وارزقہم من الثمرات، اور وہ وادی جس میں گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا وہاں ان کو پھل دینا۔ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ یہ دعا مانگی، سحر کا وقت تھا، منہ پہ ہاتھ پھیرے اور واپس فلسطین کی جانب جب چلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بخاری میں روایت ہے، کہ حضرت ہاجرہ آگے بڑھی اور اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھا، تمسکت بِأَزْیَالِهِ، اور ان کے دامن سے پکڑ لیا اور کہا اس وادی بے آب و گیا میں جہاں کوئی انسانی وجود کیا حیوانی وجود بھی نہیں، اس وادی میں ہمیں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ماں کو اپنا خوف کم ہے اور بیٹے کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ غالب ہے۔ جب جواب مسلسل نہیں آ رہا تو جناب ہاجرہ خود ہی بولتی ہیں، کیا یہ ہمارے رب کا حکم تو نہیں؟ قالا نعم، کہا ہاں اسی کا حکم ہے۔ فوراً دامن چھوڑتی ہیں اور کہتی ہیں خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ عالی مرتبت سامعین، جہاں دن نہیں کٹ سکتے تھے وہاں اس خاتون نے راتیں بھی کاٹیں، بلکہ یوں کہوں گا جہاں مرد دن نہیں کاٹ سکتے تھے اس عورت نے وہاں راتیں کاٹیں۔ 2 دن کے بعد ماں کی چھاتی بھی خشک ہو گئی، بچہ بھوک سے اور پیاس سے تڑپنے لگا، ماں بےتاب ہو جاتی ہے۔ ایک پتھر کی اوٹ میں حضرت اسماعیل کو لٹایا اور ماں پانی کی تلاش میں نکلتی ہے۔ جبل صفا پہ چڑھ گئی اور چاروں جانب دیکھنے لگی لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہاں سے مروہ کی جانب آئی اور درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں سے بھاگ کے گزری اور چاروں جانب مروہ پہ چڑھ کے دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ محیط پہاڑ ہے چاروں طرف اور بار بار گزرتے گزرتے بیٹے کے چہرے کو بھی دیکھتی ہیں۔ پھر دوبارہ صفا پہ آ گئی، حالانکہ یہاں دیکھ چکی تھی لیکن ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا ماں کو سکون نہیں لینے دیتی۔ پھر دوبارہ صفا سے مروہ پہ آتی ہیں، 7 چکر کاٹتی ہیں صفا اور مروہ پہ۔ دور سے کیا دیکھا کہ بیٹا تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں بے چین ہو گئی اور دوڑی کہ جا کے آخری لمحے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لوں، لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، رب نے چشمہ جاری کر دیا تھا۔ اب وہ پانی پھیلتا جا رہا تھا، جلدی جلدی مٹی کی منڈیر بنا کے کہا زمزم رک جا، ٹھہر جا۔ پانی ٹھہر گیا، رک گیا۔ فرمایا اللہ بھلا کرے ہاجرہ کا، اگر وہ زمزم کہہ کے نہ روکتی یہ روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ اللہ اکبر، کہا تھا آپ خیر سے جائیے، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور پھر جہاں پانی ہوگا وہاں پہ سبزہ بھی اگے گا، روئیدگی بھی پیدا ہوگی۔ وہ پتھر جن پتھروں پہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، رب نے کہا ہے ہاجرہ تو نے بھی حد کر دی، لیکن تیرے قدموں کے نشان کو قیامت تک کے لیے جلوہ گاہ بنا دوں گا۔ زمانہ دوڑتا رہا، کہا ہاجرہ تیرے قدموں پہ میلہ لگا دوں گا، تو نے حد کر دی، میرے پہ یقین رکھا کہ وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اے ہاجرہ ہم نے تمہیں بھی ضائع نہیں ہونے دیا، تیرے بیٹے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، تیرے نام کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ جس پتھر نے تیرے قدم چومے قیامت تک اس پتھر کو بھی ہم نے شاعر اللہ بنا دیا، اس کو بھی جلوہ گاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اب اس پتھر پہ دوڑنا بھی عبادت قرار پایا اور یہ حج کا باقاعدہ ایک واجب قرار پایا۔ اتنی دیر تک حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب وہاں دیوانہ وار دوڑو گے نہیں۔ تو اللہ کے بندے جن جگہوں پہ ان کے قدم لگ جائیں، حالانکہ یہ نسبت عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، حضرت ہاجرہ کے قدم لگے تھے اور لگ کے ہٹ گئے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جس پتھر پہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگے اور لگ کے ہٹ گئے وہ پتھر تو آج بھی جلوہ گاہ ہے، مستقل نسبت نہیں، عارضی نسبت ہے۔ اور مجھے بتاؤ جس گنبد خضرا میں حضور اب بھی موجود ہیں اس گنبد خضرا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہاجرہ جو نبیہ نہیں ولیہ ہیں اور ان کے قدم مستقل نہیں عارضی لگے ہیں، نسبت مستقل نہیں عارضی ہے، تو جب عارضی نسبت سے وہ پتھر اعزاز پا جاتا ہے تو مجھے بتاؤ جس مٹی کو، جس خاک انور کو
ابدی سرمدی نسبت حضور کے جسد نور سے ہے. بتاؤ اس گنبد خضرا کا، اس قبر نور کا عالم کیا ہوگا، اور اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی شانوں کا عالم کیا ہوگا. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. عید کا دن تھا، صحابہ نے قربانیاں کرنے میں پہل کر لی. ابھی حضور کی قربانیاں کھڑی ہیں. عید کے دن شوق ہوتا ہے نا ہر بندے کو، سب سے پہلے میں جانور ذبح کروں. تو انہوں نے قربانیاں کرنے میں پہل کر لی. یا یہ کہ یوم شک کا روزہ رکھا، شعبان المعظم کے 29 دن گزارنے کے بعد چاند دیکھا جائے. اگر چاند نظر آ گیا تو اچھی بات، نہیں تو 30 دن شعبان کے پورے کر کے رمضان کا آغاز کیا جائے. چاند دیکھا گیا، مطلب آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا، تو 30 دن پورے کرنے تھے اور پھر روزہ رکھنا تھا. تو بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا اس خیال سے کہ مطلع ابر آلود ہے، ہو سکتا ہے چاند طلوع ہوا ہو لیکن نظر نہیں آیا، چلو ہم رکھ لیتے ہیں، اور اگر چاند واقعی نظر آیا ہے تو پھر روزہ ہو جائے گا، نہیں تو نفلی روزہ تو ہوگا. حضور نے نہیں رکھا، کچھ صحابہ نے رکھ لیا. اللہ نے قرآن نازل کیا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ جب رسول اللہ نے روزہ نہیں رکھا تو تم کون ہو؟ حضور کی قربانیاں کھڑی ہیں، تم ذبح کر رہے ہو اور چاہتے ہو قربانیاں ہو جائیں گی. حکم آیا، قربانی تمہاری نہیں ہوئی لیکن چونکہ اللہ کے نام سے تم نے ذبح کیا ہے حلال ہو گئے. یہ جلد بازی کا گوشت ہے جو تم کھا تو سکتے ہو لیکن قربانیاں نہیں ہوئی. دوبارہ لو اور ذبح کرو، اس لیے کہ تم نے رسول سے پہل کی ہے. یہ تمہارے روزے نہیں ہوئے اس لیے کہ تم نے رسول سے تقدم اختیار کیا. ایمان والو میرے نبی سے آگے نہ بڑھو. اب انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا، کس لیے رکھا تھا؟ اللہ کی رضا نصیب ہو، اس لیے رکھا تھا نا. جلدی جلدی جانور ذبح کر لیے تھے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. حالانکہ ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم حضور سے کوئی پہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اتفاقاً ہو گیا. شوق تھا کہ اللہ کے حضور قربانیاں پیش کر دیں اور اس میں جلدی ہو گئی. شوق تھا کہ چلو اللہ کی عبادت ہو جائے، شک کے دن کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. حضور سے کوئی نہ مقابلہ تھا نہ حضور سے جلدی کا ذہن تھا، لیکن اللہ نے کہا اگرچہ اتفاقاً ہوا ہے لیکن ہوا تو حضور سے پہلے ہے، لہٰذا میں اس کو گوارا نہیں کرتا. یہ تمہاری عبادت ہی نہیں ہے، تمہارا گوشت جلد بازی کا گوشت ہے، کھا سکتے ہو لیکن قربانی تمہیں دوبارہ کرنا ہوگی اس لیے کہ تم نے میرے رسول سے پہل کی. حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ نے پڑاؤ کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ تم جا کے اپنے رشتہ داروں سے کہو ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت عثمان غنی گئے تو انہوں نے کہا کہ عثمان ہم عمرہ انہیں نہیں کرنے دیں گے، لیکن اللہ کا گھر سامنے ہے، چلو تم آئے ہو تو طواف کر لو. حضرت عثمان غنی نے کہا عجیب لوگ ہو، حضور نہ کرے اور میں کر لوں. اللہ اکبر. اچھا صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی، ان کو طواف کا وہاں موقع مل گیا ہوگا. بچھڑے ہوئے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا تھا مکے کو چھوڑ کے آئے ہوئے. جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو کہا کہ عثمان تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم نے طواف کر لیا ہوگا. کہا تمہاری غلط فہمی ہے، میری خوش قسمتی یہ نہیں کہ میں نے طواف کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا میں 1 سال بھی وہاں رکتا تو طواف نہ کرتا اگر میرے رسول نے نہیں کیا. تو دین ہی وہ ہے جو حضور کے تتبع میں ہو، حضور کی اتباع میں ہو، حضور کے پیچھے ہو. حضور کے پیچھے لگ کے اللہ ملتا ہے، آگے چل کے نہیں ملتا. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم لے انہار بنائے ہیں، دل کو ہم لے انہار بنائے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں جو محمد کے ترے
جو محمد کے طرح